سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجے گئے تھے۔ اس زمانے میں انسان جانور سے بدتر ہو گیا تھا۔ کون سی برائی تھی جو سماج کے ہر کچے پکے گھر میں گھس نہیں گئی تھی؟ بے حیائی، بے شرمی جو آج دوبارہ نئی جاہلیت کے ذریعے واپس آ رہی ہے، وہ بے حیائی اور بے شرمی کا حال یہ تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد عرب کے بعض قبیلوں میں یہ رواج تھا کہ بڑا بیٹا اپنی ماں کا وارث ہو جاتا تھا اور گویا اپنی ماں کا شوہر بن جاتا تھا۔ اس سے زیادہ بےہودگی، بے شرمی اور بے غیرتی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس جو آج دوبارہ دنیا پر چھا گئی ہے، یہی سسٹم اس وقت بھی جاہلی معاشرے میں رائج تھا۔ غریبوں کو جینے کا حق نہیں تھا، غریبوں کو انصاف نہیں ملتا تھا۔ کچھ مخصوص طبقے، کچھ مخصوص خاندان وہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ ظلم تھا، دہشت گردی تھی، تشدد تھا۔ عام انسان اپنی رائے کا اظہار آزادی کے ساتھ کر نہیں سکتے تھے، اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ رائے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک نسل، ایک ریس، ایک مخصوص ذات کے لوگ پورے ملکوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ جہالت کا اور عقل دشمنی کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناتے تھے اور پھر انہی کے سامنے سجدے کرتے تھے، انہی سے دعائیں مانگتے تھے۔ کھجور کی جب فصل عرب کے باغات میں پکتی تھی تو بہت سے قبیلے کے لوگ کھجوروں کو جوڑ کر ان کی بھی مورتیاں بنا لیتے تھے۔ پھر جب پرانی فصل ختم ہو جاتی تھی، نئی فصل کے آنے میں ابھی دیر ہوتی تھی، تو لوگ کھجوروں کے بنے ہوئے انہی دیوی دیوتاؤں کے توڑ کر کھا لیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر جیسا جینیس انسان
خود اپنا ماضی یاد کر کے کبھی روتے تھے کبھی ہنستے تھے. کہتے تھے ہم بھی کس حماقت میں کس جہالت میں جی رہے تھے محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے اور انہیں پہچاننے سے پہلے. کہتے تھے میں خود کھجوروں کی مورتیاں بناتا تھا اور بھوک لگتی تھی تو انہی مورتیوں کے ناک کان توڑ کر کھا لیا کرتا تھا. برائیوں کی فہرست گنانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ ذرا بھی واقفیت رکھتے ہیں دور حاضر سے، اپنے موجودہ ملکی اور عالمی سماج سے، اگر آپ واقف ہیں حالات سے کسی حد تک بھی، تو یوں سمجھیے کہ وہی جاہلیت جو دوبارہ واپس آئی ہے، یہی جاہلیت اس وقت اپنے پورے ننگے پن کے ساتھ موجود تھی. یاد رکھو میرے نوجوانوں، یاد رکھیں میرے قابل احترام علماء کرام کہ ہم زمانے جاہلیت ثانیہ میں جی رہے ہیں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. جب اللہ نے ایمان والی عورتوں کو شرافت، حیا، حجاب والی تہذیب سکھائی تو لفظ یہ بولا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی والی جاہلیت کی طرح بے شرم بے حیا مت بننا. بعض مفسرین نے لکھا ہے، الگ الگ طریقے سے تشریح کی گئی ہے کہ پہلی جاہلیت سے کیا مراد ہے. بعض مفسرین نے، جو اس زمانے کے مفسرین ہیں، شیخ جمال الدین قاسمی جو دمشق اور شام کے مفسر تھے، مگر امام ربانی مجد الفسانی اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھے، ان کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا تھا، اور جگہ جگہ وہ اپنی تصنیفات اور تفسیر میں ان دونوں عظیم اماموں کی اقوال نقل کرتے ہیں. شیخ جمال الدین نے لکھا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اس کی تشریح میں وَنَحْنُ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ نَعِيشُ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُخْرَى، ہم اس دور میں دوسری والی جاہلیت میں جی رہے ہیں. مشہور کتاب ہے عظیم داعیوں کی جاہلیت القرن العشرین، سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب کی مشہور کتاب ہے کہ 20ویں صدی کی جاہلیت جو یورپ سے آئی ہے، جو مغرب سے آئی ہے، جو برطانیہ اور فرانس سے آئی ہے، جو امریکہ سے آئی ہے. اور نہایت دکھ کی بات ہے کہ ہمارا ملک جس کی پراچین سنسکرتی بڑی زبردست ہے، جس کے پاس ایک قدیم تاریخ ہے، جس کے پاس سماجی ویلیوز ہوا کرتی تھیں، جس کی کوئی عورت اور لڑکی گھونگھٹ کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، بہو بھی اپنے سسر کے سامنے گھونگھٹ نکالے بغیر نہیں جاتی تھی. اس ملک نے سیاسی آزادی لوگوں کے کہنے کے مطابق تو حاصل کی، مگر سیاسی آزادی کے ساتھ اسی ملک نے، یعنی ہمارے وطن نے، فکری اور تہذیبی غلامی قبول کر لی. آج وہ نوجوان لڑکا زیادہ ماڈرن مانا جاتا ہے، زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ مانا جاتا ہے، جو پھٹی ہوئی جینس کی پینٹ پہنے.
میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، شاید بھوپال والے مجھے سمجھانے میں کامیاب ہوں کہ یہ پھٹی ہوئی پینٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ یتیم ہیں، آپ فقیر ہیں، آپ غریبوں کی اولاد ہیں، گھٹنے پر سے آپ کی پینٹ پھٹی ہوئی دیکھ کر جی چاہتا ہے مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کریں 2 روپے دے دو، کم سے کم پینٹ سلوا دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ What's wrong with your mental condition, oh my gentlemen؟ کیا ہوا ہے تم کو؟ اور سنو نوجوانوں، میں آج چھوڑوں گا نہیں تم کو۔ تم اپنی جینس کی پینٹ پر لکھواتے ہو آئی لو یو، اور کہاں پہ لکھواتے ہو؟ میں نہیں بتاؤں، یہ تم بتاؤ گے۔ پیچھے لکھواتے ہو آئی لو یو۔ میرا خیال میں بھوپال کا گدھا بھی پیچھے آئی لو یو لکھوانا پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آئی لو یو لکھنے آئے گا تو وہ اپنا سر جھکائے گا کہ یہاں پر لکھ دو آئی لو یو۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ اس گندی جگہ پر لکھ رہے ہو آئی لو یو؟ کیا تمہارا انتخاب ہے؟ کیا تمہارا سلیکشن ہے؟ کیا تمہارا ذوق ہے؟ مگر ایک نوجوان، آج میرے سامنے نوجوان زیادہ بیٹھے ہیں، یا مجھ سے راضی ہو کر جائیں گے یا ناراض ہو کر، مگر دائیں بائیں مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، قاضی، مفتی، یہ بچا لیں گے۔ لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن کے ٹی اسٹال پر، کافی کے اسٹال پر ایک نوجوان لڑکا کافی پی رہا تھا۔ اس کے بغل میں ایک انگریز بھی کھڑا ہوا کافی پی رہا تھا۔ غلطی سے برف کا ایک ٹکڑا اس انگریز کی کافی کے کپ میں گر پڑا تو وہ انڈین نوجوان نے کنکھیوں سے دیکھا اور یہ سمجھا کہ فیشن بدل گیا ہے، اب کافی میں برف ڈال کے پینا ہی فیشن ہے۔ اس نے اپنا بھی کپ بڑھا دیا، کہا بھائی صاحب ایک برف کا ٹکڑا اس میں بھی ڈال دیجیے۔ یہ غلامی۔ ہمارے مدارس کو اور اساتذہ کو اور علماء کو اللہ جنت نصیب کرے، انہوں نے ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دیا۔ موسم کے لحاظ سے جو لباس تم کو مناسب لگے وہ پہنو، تہذیب کے لحاظ سے جو لباس تم کو مناسب لگے وہ پہنو، اخلاقی قدروں کے لحاظ سے جو مناسب لگے وہ پہنو۔ کسی فلمی اداکار کا ناخن بڑھ گیا، ہو سکتا ہے نیل کٹر کھو گیا ہو اور وہ بیچارہ غریب ہو، 5 روپے کا نیل کٹر خرید نہ سکا ہو، بھوپال کے سخیوں کو خبر ملتی تو وہ چندہ کر کے نیل کٹر دے دیتے۔ جب ناخن بڑھا ہوا دیکھا کسی فلم میں نوجوانوں نے تو انہوں نے بھی اپنا ناخن بڑھا لیا۔ یہ کیا غلامی ہے؟ یہ غلامیاں ہیں جن سے آزادی دلانے آئے تھے محمد الرسول اللہ۔ حیوانیت سے بشریت کی طرف لائے، جانوروں کی زندگی کو اٹھا کر اس معاشرے کو جہاں واقعی جانور بھی انسان سے شرما جائیں، کبھی کوئی جانور اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا، اس معاشرے کو ان بلندیوں تک پہنچایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ مہذب، اس سے زیادہ ترقی پسند، اس سے زیادہ ترقی یافتہ، اس سے زیادہ تعلیم یافتہ، اس سے زیادہ ڈسپلن، اس سے زیادہ متحد، اس سے زیادہ انصاف پسند کوئی معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد دیکھا ہے۔ ایک چابی اللہ نے عطا کی رسول اللہ کو دلوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے مَعَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا کہ تالے صرف کمروں کے دروازوں پر نہیں پڑتے، تالے میرے اور آپ کے دل پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ جب دل پر تالے پڑتے ہیں تو انتخاب غلط ہوتا ہے،
پسند غلط ہوتی ہے، اچھی باتیں ناگوار ہوتی ہیں، نصیحتیں بری لگتی ہیں، انسان بے ادب بن جاتا ہے، بے شرم بن جاتا ہے، انسان اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے، انسان اپنے مال کو برباد کرتا ہے، انسان اپنی جوانی کی قوت کو ضائع کرتا ہے، اپنی جوانی کی توانائی اور انرجی کو غلط استعمال کرتا ہے، انسان اپنے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے، انسان غریبوں کا دل دکھاتا ہے۔ کب؟ جب میرے اور آپ میں سے کسی کے دل میں تالے پڑ جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے چابی دے دی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات سے تعلق، محبت اور ادب اور خوف کا تعلق، اللہ کی عظمتوں کا کچھ احساس، آخرت کی فکر، یہ اس چابی کے دانے تھے، دندانے تھے، اور آپ نے اس چابی سے انسانوں کے دلوں کو جب کھولا تو تھوڑی مدت میں اس سماج اور معاشرے کو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اور پھر جب دنیا کی قوموں نے اس سماج کو دیکھا، دنیا کے نوجوانوں نے مدینے کے نوجوانوں کو دیکھا، تو نوجوانوں کی آنکھیں کھل گئیں، ان کے بھی دل کے تالے کھل گئے۔ دنیا کے نوجوانوں نے، رومن امپائر کے نوجوانوں نے، پرشین امپائر کے نوجوانوں نے، دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے نوجوانوں نے جب مدینے کے نوجوانوں کو دیکھا، ان کی پاک دامنی کو دیکھا، ان کی نیچی نگاہوں کو دیکھا، ان کی نماز باجماعت کی پابندی کو دیکھا، جب ان کے اس اخلاق کو دیکھا کہ وہ بوڑھوں کا کیسا احترام کرتے ہیں، سڑک پار کرا دیتے ہیں، نابیناؤں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، مریضوں کا کیسا خیال رکھتے ہیں، اپنے گھر کو کتنا صاف رکھتے ہیں، شہر کو کتنا صاف رکھتے ہیں۔ اسلام صرف کرتے پاجامے اور ٹوپی کا نام نہیں ہے۔ جب نوجوانوں نے دیکھا کیا قوم ہے یہ، کسی نوجوان کی نظر کسی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہی نہیں، کوئی تاجر دھوکہ نہیں دیتا، کوئی تاجر بے ایمانی نہیں کرتا، مال خریدنے جاتا ہے ایک گاہک کوئی سامان اور ایک کپڑا پسند کرتا ہے تو وہ تاجر کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس کپڑے کی قیمت اتنی ہے، وہ حیرت میں رہ جاتا ہے کہ بھائی آپ کچھ بھول تو نہیں رہے ہو، میں نے یہ کپڑا دوسری دکان پر بھی دیکھا ہے، وہاں تو قیمت بہت زیادہ بتائی گئی، آپ مجھ کو قیمت کم بتا رہے ہیں۔ تو وہ دکاندار یہ کہتا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کپڑے میں ذرا سا ایک جگہ پر کنارے چھوٹا سا سوراخ ہو گیا ہے، اس عیب کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت کم ہے۔ وہاں ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی مانگ زیادہ ہے، بکریوں نے دودھ کم دیا ہے، تھوڑا پانی ملا لو تاکہ ہر گھر میں دودھ پہنچ جائے، ہمارے مستقل گاہک لگے ہوئے ٹوٹ جائیں گے۔ بیٹی کہتی ہے، ماں دودھ میں پانی ملا لو، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ماں کہتی، بیٹی امیر المومنین کو خبر نہیں ہوگی تو وہ 12 سالہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں امیر المومنین کو خبر نہیں ہوگی تو کیا ہمارے اور امیر المومنین کے رب کو بھی خبر نہیں ہوگی؟ کیا سماج تھا، کیا معاشرہ تھا۔ کوئی کرپشن نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی فرقے وارانہ فسادات نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آپس میں کوئی گروپ بندی نہیں، دل صاف،
ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. صحابہ کرام کی شان میں کیا الفاظ بولے ہیں بولنے والے نے. دل بالکل صاف، محبتوں سے بھرے ہوئے، ہر وقت ٹھنڈی شبنم محبت اور خلوص کی قطرے قطرے ہر مسلمان مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی، جوان اور بوڑھے، غریب اور امیر، ہر ایک کے دل پر محبت کی شبنم قطرے قطرے ٹپکتی رہتی تھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا ایتها النفس المطمئنہ. یہ نہیں کہا یا ایتها النفس الزکیہ، یا ایتها النفس التقیہ، یا ایتها النفس المطمئنہ. آج کون مسلمان ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں سکون ہی سکون ہے؟ غصہ ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، فرسٹریشن ہے، ٹینشن ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ذرا ذرا سی بات پر میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں ہیں، بوڑھوں کے ساتھ بے ادبیاں ہیں، پڑوسیوں سے جھگڑے ہیں. کرتا پجامہ ٹوپی یہ اسلام نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، امیر المومنین تھے، آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر ان کی حکومت تھی، دنیا کے سب سے طاقتور رولر اور حکمراں تھے. ایک سفر پر جا رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی پولیس کا عملہ نہیں ہے، صرف ان کے ایک صاحبزادے سیدنا حسن اور ان کے ایک خادم خاص، بس 2 لوگ ساتھ تھے. لمبے سفر کے بعد آرام کی ضرورت ہوئی کہ ایک جگہ مل گئی جہاں کچھ پیڑ درخت تھا، تو مشورہ یہ ہوا کہ تھوڑا یہیں آرام کر لیں. یہودیوں کی شرارتیں برابر جاری تھیں. کسی نہ کسی طرح جس طرح وہ پہلے نقصان پہنچا چکے تھے، وہ سیدنا علی کو بھی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. سیدنا علی آرام کے لیے لیٹ گئے. صاحبزادے گرامی قدر سیدنا حسن اور سیدنا علی کے خادم اور غلام دونوں جاگتے رہے. ذرا دیر کے لیے نگاہ بچی ہوگی کہ ایک شخص آیا اور سیدنا علی جو اپنا پروٹیکٹنگ گیئر پہنے ہوئے تھے، لوہے کا لباس جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے اتار کر رکھ دیا تھا کہ اس کو پہن کر لیٹنا تو مشکل تھا. نگاہ بچی اور وہ ایک شخص وہ لوہے کا لباس اور زرہ لے کر بھاگ گیا تیز رفتار گھوڑے پر. تعاقب کیا اس کا. ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں، لیکن وہ نکل گیا. تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے حضرت علی کو. تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد واپس آ گئے. سیدنا علی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے نامزد طور پر بتایا کہ فلاں یہودی شخص کو ہم نے پہچان لیا. ہم لوگوں کی نگاہ بچی اور وہ آپ کا وہ لوہے کا لباس لے کر بھاگ گیا. تھوڑی دیر ہم نے کوشش کی، پھر ہم نے چھوڑ دیا. آپ کو تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. امیر المومنین تھے. ایک منٹ میں حکم جاری کر سکتے تھے کہ چاروں طرف تلاش کیا جائے اور اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے. لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. قانون اپنے ہاتھ میں لینا عام شہری کے لیے تو کیا جائز ہوگا. سب سے طاقتور حکمراں خلیفہ راشد
امیر المومنین کے لیے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں تھا۔ جب سیدنا علی نے کیا کیا؟ عدالت میں مقدمہ دائر کیا، ایک کمپلینٹ درج کرائی۔ چیف جسٹس کون تھے؟ قاضی شریح، سیدنا علی کے شاگرد۔ سیدنا علی نے ان کو قانون پڑھوایا، سیدنا علی نے ان کو اصول فقہ پڑھائی، اصول قضاء پڑھائی، اور ان کو پھر چیف جسٹس کے عہدے پر نامزد کیا۔ ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قاضی شریح قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے کہ یہ شکایت امیر المومنین کی طرف سے آئی ہے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، دونوں فریقوں کو طلب کر لیا گیا۔ سیدنا علی بھی حاضر ہوئے، اور وہ یہودی شخص اس کو بھی عدالت میں بلایا گیا۔ اسلامی قانون کے مطابق عدالتی کارروائی میں اپنے دعوے اور شکایت کا ثبوت پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ البینۃ علی من ادعی۔ چنانچہ قاضی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ کے پاس یا ابا الحسن کیا ثبوت ہیں؟ کوئی گواہ موجود ہے جس کو پیش کر کے آپ ثابت کر سکیں کہ یہی شخص ہے ملزم، اسی نے آپ کی وہ چیز چرائی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، میرے ساتھ یہ دونوں لوگ سفر میں تھے، انہوں نے دیکھا ہے، میں انہی کو گواہ کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن کو اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے۔ قانونی طریقے کے مطابق انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں حسن ابن علی ہوں، فلاں سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھا، فلاں مقام پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے میرے والد کی یہ چیز چرائی، میں گواہ ہوں۔ گواہی سن لی۔ سننے کے بعد اسلامی دنیا کے چیف جسٹس کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا اسلامی قانون کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی گواہی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا گواہ کون ہے؟ خادم غلام۔ اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم کھڑے ہو۔ وہ کھڑے ہوئے، اپنا تعارف کرایا اور پوری تفصیلی چشمدید گواہی دی۔ جسٹس شریح نے وہ گواہی سن لی اور اس کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ لیگل پروسیس پورا ہو گیا، قانونی کارروائی پوری ہو گئی۔ اب اسلامی قانون کے مطابق جس کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لے، حلف اٹھا لے کہ وہی بات جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ چنانچہ اب جسٹس شریح نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ زنا تمہاری ہے؟ شاید وہ 99 دفعہ جھوٹی قسم کھا چکا ہوگا، سینچری مارنے کا بڑا قیمتی موقع اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ زنا ہماری ہے۔ جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے اور مدعا علیہ نے قسم کھا لی، لہذا عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زنا اس مدعا علیہ یہودی کی ہے، اب تم اس زنا کو لو اور جاؤ۔ اب اس کے بعد مقدمے کی کارروائی پوری ہو گئی۔ قاضی شریح فوراً دائس پر سے اتر کر آئے اور امیر المومنین کو سلام کیا۔
سننے والی بات ہے یہ. سیدنا علی نے کہا کہ شریح مجھے تم سے اس ناانصافی کی امید نہیں تھی. حضرت شریح ڈر گئے. امیر المومنین میں نے آپ کی بات کو جھٹلایا ہے. میں نے ناانصافی کیسے کی ہے؟ جو آپ نے مجھے سکھایا اسی اسلامی قانون کے مطابق میں نے فیصلہ صادر کیا. میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور آپ سچے ہیں، لیکن قانون دل کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. قانونی کارروائی کے مطابق فیصلے کرنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے. آپ اس کے باوجود مجھ سے ناراض ہیں. میرے آقا مجھے بتائیے، میں برباد ہو جاؤں گا اگر آپ ناراض رہے. حضرت علی نے کہا سنو تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں. ہم عربوں میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کو خصوصی عزت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کو کنیت سے پکارتے ہیں. یا ابو ابراہیم کہتے ہیں، ابو عمر کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں. تم نے مجھ سے نہ مجھے یا علی کہا، نہ مجھے یا امیر المومنین کہا، تم نے مجھے یا ابو الحسن کہا. اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے زیادہ عزت دی اور مقدمے کی دوسری پارٹی کو کم عزت دی. آئندہ اگر تم نے کبھی یہ غلطی کی میں تم کو اس عہدے سے اسی وقت معزول کر دوں گا. یہ ہے اسلام. اس اسلام کی ضرورت ہے بھارت کو، اس اسلام کی ضرورت ہے امریکہ کو، اس اسلام کی ضرورت ہے چائنا کو، اس اسلام کی ضرورت ہے رشیا کو. اس اسلام سے کام نہیں چلے گا جو میرے اور تمہارے پاس ہے. قرآن والے اسلام کی طرف آؤ، محمد الرسول اللہ والے اسلام کی طرف آؤ، صحابہ اور صحابیات والے اسلام کی طرف آؤ، تابعین و تابعیات والے اسلام کی طرف آؤ، خیر القرون والے اسلام کی طرف آؤ. ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں آؤ. کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا اور ایک ایک کے دروازے پر فقیروں کی طرح کنڈی کھٹکھٹاتا، اور آپ جب دروازہ کھولتے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ پورے اسلام پر آ جاؤ، اور آپ کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا اور دوسرے دروازے پر صدا لگاتا، اور اسی صدا لگاتے لگاتے کسی سڑک کے کنارے میری جان نکل جاتی. اتنا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے. دشمنوں کی سازشوں سے میں خائف نہیں ہوں، اپنوں کی غفلت سے، اپنوں کی خیانت سے، اور معاف کرنا اپنوں کی غداری سے، اپنوں کی بے وفائی سے، اپنوں کی بے شعوری سے، اپنوں کی بے عقلی سے، اپنوں کے آپس کے اختلافات سے، جوانوں کی ناپاک حرکتوں میں ملوث ہونے سے. کاش آج تاج المساجد میں آیا ہوا ایک ایک بندہ اور اس فقیر مسافر کی گفتگو سننے والا ایک ایک بھائی اور بہن جو کہیں بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں، ان صالح علماء کی برکت سے آج سچی توبہ کر کے مکمل مسلمان بن جائیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس ملک کے کسانوں کو انصاف نہیں ملے گا جب تک وہ تہذیب واپس نہیں آئے گی جو تہذیب اللہ نے اپنے سب بندوں کے لیے اتاری ہے. بہت تجربے کر چکی دنیا، یہاں یقیناً پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں. دنیا نے سرمایہ دارانہ نظام کا تجربہ کر لیا 2 بار، کمیونزم کا تجربہ کر لیا، سوشلزم کا تجربہ کر لیا، اباحیت کا تجربہ کر لیا، اوسلو اور رجنیش کا تجربہ کر لیا، ہرے راما ہرے کرشنا کا تجربہ کر لیا. بہت تجربے دنیا نے کر لیے. مجھے بتاؤ کسی ایک ملک میں انصاف قائم ہوا؟ کسی ایک گاؤں میں گاؤں والوں کو چین و سکون ملا؟
کیوں نہیں مل رہا؟ اس راستے میں رکاوٹ RSS نہیں ہے، اس راستے میں رکاوٹ BJP بھی نہیں ہے، اس راستے میں رکاوٹ اسرائیل بھی نہیں ہے، اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میری اور تمہاری بے وفائی ہے۔ ہم پہلے مجرم ہیں۔ کچھ دنوں پہلے میں پنجاب کے دورے پر گیا تھا، جلدی 2-3 بار جانا ہوا۔ میرے ساتھ میری بیانوں کو سن کر محبت میں کچھ سکھ ساتھی میرے ساتھ ہو گئے۔ پروفیسر تھے، انٹلیکچول لوگ تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے۔ انہوں نے کہا کہ نعمانی صاحب آپ کی باتیں بہت دل کو چھو رہی ہیں، اجازت دیتے ہیں آپ کہ آپ جہاں جہاں جائیں گے پنجاب میں ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ مجھ سے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو اجازت مت دیجیے، کیا پتہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو انٹیلیجنس کے لوگوں کا احسان مانتا ہوں۔ ہم فقیر لوگ بڑوں تک اپنی بات نہیں پہنچا پاتے، یہ لوگ ہماری بات کو بڑوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں ان سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی اپنی بات نہ پہنچانا، ہماری بات پہنچانا۔ میں تو ایجنسیز کے لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی میری وجہ سے تمہاری روزی حلال ہو رہی ہے، بہت تھکاتا ہوں میں تم کو، جہاں میں جاتا ہوں تمہاری ڈیوٹی لگ جاتی ہے، یہاں بھی ہوں گے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، ان کی ڈیوٹی ہے، بالکل ان کا فرض ہے کہ ہمارے دیش میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کو وہ دیکھیں، واچ کریں اور رپورٹنگ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تاج المساجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ تاج المساجد کے کیمپس میں کیا ہو رہا ہے وہ اس پر نظر رکھیں۔ تو اتنے بڑے ملک جو دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، اس ملک کی ایجنسیز کی، اس ملک کی سرکاروں کی یہ ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو محبت اور خلوص والا پیغام سننے کو نہیں ملتا۔ نبیوں نے کس سے کہا تھا انی لکم ناصح امین؟ کیا ایمان والوں سے کہا تھا؟ نبیوں نے کہا تھا مشرکوں سے، مورتی پوجا کرنے والوں سے، مسلمانوں کو ہلاک کرنے والوں سے، ان سے کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ کس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا؟ قوم عاد کی طرف اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا قوم عاد کے بھائی ہود کو۔ بھائی، بھارت کے تمام لوگ میرے اور آپ کے بھائی ہیں، وہ اپنا رشتہ بھول گئے، ہم تو اپنا رشتہ نہ بھولیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ سب میرے بھائی ہیں، اور میرا فرض ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی غلط راستے پر جا رہا ہے تو میں اس کو غلط راستے سے روکنے کی کوشش کروں، اور اس راستے میں کوئی تکلیف میرا بھائی پہنچائے تو نبیوں کسی برداشت کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کروں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تم غلطی سے ہم کو اپنا دشمن سمجھتے ہو، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہارا دشمن صرف ایک ہے اور وہ ہے شیطان، اس کو دشمن بناؤ۔ عجیب بات ہے، جس کے دشمن ہونے کو ڈکلیئر کیا اللہ نے اس سے ہم دوستی کیے ہوئے ہیں، اور جن کو بھائی بتایا ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ یہ غیر تربیت یافتہ امت ہے، یہ امت نہیں ہے، انسانوں کی بھیڑ ہے۔ امت وہ ہوتی ہے جو اپنے مشن کو سمجھتی ہے، اپنے مقصد کو سمجھتی ہے، اور اس کے لیے اجتماعی طور پر اپنے صلاحیتیں بھی لگاتی ہیں، اپنا مال بھی لگاتی ہے، اپنا وقت بھی لگاتی ہے، اپنی جان بھی خرچ کرتی ہے۔ یہ اسے امت کہتے ہیں۔ انسانوں کی بھیڑ چاہے وہ 100 کروڑ ہو، اسے امت نہیں کہہ سکتے۔
کبھی کبھی تو ایک انسان ایک امت ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امتن، اور کروڑوں کی بھیڑ بھی امت کہے جانے کی مستحق نہیں ہوتی۔ میرا طالب علمانہ خیال ہے کہ آج مسلمانوں کی بھیڑ ہے، اللہ کرے جلد از جلد ہم اور آپ سب ایک امت بن جائیں۔ کہو آمین۔ اس ملک کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ہمارے ملک کو، اور جو وسائل دیے ہیں، شاید ہی دنیا میں کسی ملک کو ایسے ہیومن ریسورسز اور ایسے فائنینشیل ریسورسز، ہیومن ریسورسز کو اردو میں صلاحیتیں کہتے ہیں، فائنینشیل ریسورسز کو اردو میں وسائل کہتے ہیں، شاید ہی دنیا میں کہیں ملے ہوں۔ لیکن ان وسائل اور صلاحیتوں کا ایک منظم استعمال پورے ملک کی ترقی کے لیے، اور ترقی بھی ہر پہلو سے، معاشی ترقی بھی، مادی ترقی بھی، اخلاقی ترقی بھی، روحانی ترقی بھی، علمی، فکری اور عقلی ترقی بھی، یہ ساری ترقیاں ہوئی تھیں محمد الرسول اللہ کی بعثت کے ذریعے۔ عام طور پر ہمارا ذہن میرے جیسے کچے مولوی کی تقریروں کی وجہ سے یہ بنا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے ایک اخلاقی انقلاب آ گیا، جھوٹ ختم ہو گیا، سچ آ گیا، ظلم ختم ہو گیا، انصاف آ گیا، بے حیائی ختم ہو گئی، حیا، شرم اور حجاب آ گیا۔ یہ صحیح تعارف نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے احسانات کا۔ ان کے ذریعے سے اخلاقی انقلاب بھی آیا، اور ان کے ذریعے سے سائنسی انقلاب بھی آیا، اور ان کے ذریعے سے مادی انقلاب بھی آیا، معاشی انقلاب بھی آیا۔ کیا یہ بات آپ کو نہیں معلوم کہ محمد رسول اللہ کی آمد کے 20-25 سال کے بعد پورے عالم اسلام میں کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہی نہیں ملا؟ یہ کیا ہوا؟ جو پورا ملک دنیا کی سب سے غریب قوم تھا، پوریسٹ نیشن آف دا ورلڈ، یہ کیا ہو گیا؟ عدی ابن حاتم، اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ عدی، آج تم یہ غربت دیکھ رہے ہو، آج تم میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھ رہے ہو، آج یہ فقر و افلاس دیکھ رہے ہو، میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا سے جانے سے پہلے ان طال بک العمر، اگر تم کو لمبی عمر نصیب ہوئی تو تم دیکھو گے کہ حیرہ سے چل کر، عراق کے شہر حیرہ سے چل کر ایک لڑکی، ایک عورت سونے کے زیورات میں لدی ہوئی مکہ مکرمہ آئے گی اکیلی، اور طواف کرے گی، عمرہ کرے گی اور واپس جائے گی۔ کوئی اس کو گندی نظر سے دیکھنے والا نہ آتے میں ملے گا نہ جاتے میں ملے گا۔ عدی، لئن طال بک العمر، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک بیت المال کا لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر جائیں گے، مگر جس فقیر کو پچھلے سال وہ زکوٰۃ دینے کے ذکر آئے تھے، اس فقیر کے دروازے پر جائیں گے اور زکوٰۃ کی امانت پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو وہ کہے گا اللہ برکت دے امیر المومنین کی عمر میں، اس سال تو میں نے اپنی زکوٰۃ خود بھیجی ہے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں رہا۔ کس نے کہا ہے کہ اسلام صرف روحانی ترقی چاہتا ہے؟ اگر صرف روحانی ترقی چاہتا تو نماز پر زور دیتا، زکوٰۃ پر زور نہ دیتا۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ مالداروں اور غریبوں کے درمیان اتنی زبردست اونچ نیچ، اتنا فرق، اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسلام یہ ضرور چاہتا ہے کہ ہر ایک کو
اس کی ضروریات عزت کے ساتھ پوری ہوں، اسے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے، اسے سودی کاروبار نہ کرنا پڑے، اسے کسی کا ادھار لے کر مارنا نہ پڑے۔ قصور ہم مسلمانوں کا ہے لوگوں۔ ہم مسلمانوں نے اگر واقعی انفرادی دینداری کے ساتھ اجتماعی دینداری پر بھی عمل کیا ہوتا اور رواجی دینداری کے ساتھ قرآنی دینداری پر بھی عمل کیا ہوتا تو آج بھارت کی خدمت کی ذمہ داری، بھارت کی غربت کو دور کرنے کی ذمہ داری، بھارت کی فرقہ پرستی کو دور کرنے کی ذمہ داری اور اختیار یقینی طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوتا۔ ہم مجرم ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں 80 کروڑ لوگوں کو سرکار ہر مہینے 5 کلو راشن دے رہی ہے تو یہ یقیناً حکومت کی ناکامی ہے۔ حکومت کو اصلی حکمرانی کے کاموں سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ انگریزی میں گورننس کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سڑکیں بنائیں۔ بھوپال کی سڑکیں کیسی ہیں کہ جب اس سے گزر رہا تھا میں تو مجھے آیت یاد آ رہی تھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ ذمہ داری نہیں ہے مدھیہ پردیش کی سرکار کی، چھترپور کی ذمہ داری ہے، مسجدوں کو شہید کرنے کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہو گیا؟ جب اسلام تھا، مکمل اسلام، تو خالی روحانی ترقی نہیں ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سائنس کی دنیا کی ساری تحقیقات سیدنا محمد الرسول اللہ کی آمد کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ ان سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا چل رہی تھی۔ یہ ساری تحقیقات ان کے بعد کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے انسان ہر چیز کو دیوتا سمجھ رہا تھا، دنیا کی ہر چیز کو اپنے سے بڑا سمجھ رہا تھا۔ تو دیوتاؤں کی پوجا تو ہو سکتی ہے، دیوتاؤں پر ریسرچ نہیں ہو سکتا، دیوتاؤں پر ریسرچ کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جب نبی آخر الزمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کے تالے کھولے اور یہ راز پھر سے فاش ہوا کہ لا الہ الا اللہ، مالک صرف ایک ہے، رب صرف ایک ہے، بندگی اور عبادت کے لائق صرف ایک ہے، خلاق صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے، تو اس کے بعد انسانوں کو آزادی ملی غلامی سے، توہم پرستی سے، اندھ وشواس سے، سپرسٹیشن سے، اور پھر انسان جب آزاد ہوا تو اس نے پھر ریسرچ کرنا شروع کیا، آسمانوں پر، زمینوں پر، ہواؤں پر، سمندروں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، سورج پر، چاند پر، ہر چیز پر ریسرچ شروع ہوا اور سائنس کا سیلاب آ گیا۔ سائنس کا سیلاب مسلمانوں کے ذریعے آیا، مگر آج کا مسلمان نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے سائنس پر، کتنی محنت کرتا ہے میتھمیٹک پر، کتنی محنت کرتا ہے فزکس پر، کتنی محنت کرتا ہے کیمسٹری اور بایولوجی پر۔ ہمارے اساتذہ کتنے اس لائق ہیں کہ وہ فزکس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں پڑھیں، سائنس کے کلاس میں قرآن کی آیتیں پڑھ کر مسلمان بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ قرآن نے کب کہا تھا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ سورہ رحمان سائنٹیفک دلیلوں کی بھرمار کرتی ہے، اور سائنٹیفک دلیلیں اور نعمتیں بیان کر کے بار بار جھنجھوڑا ہے اللہ نے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں اپنے علماء سے بھی، میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، اللہ کے واسطے مدارس کے اندر طرز تدریس میں
ایک نئی زندگی، ایک نئی تابناکی، ایک نئی طاقت اور انرجی اور ایک نیا انداز لائیے۔ سائنٹیفک دلیلوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ بوریس مکاریس فرانسیسی سائنسداں ڈاکٹر تھا، وہ علم الجنین کا اسپیشلسٹ تھا، گائنیکالوجی کا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں جب سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور جب تک ڈیلیوری ہوتی ہے، اس وقت تک کے اسٹیجز پر وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ اس کو کسی مسلمان دوست نے قرآن مجید دیا اور قرآن مجید میں وہ آیتیں اس کے سامنے رکھیں کہ جس میں قرآن مجید میں اللہ نے پورے مراحل بتائے ہیں، کس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ کی شکل میں آتا ہے، پھر نطفہ سے علقہ، پھر علقہ سے مضغہ، پھر مضغہ سے عظام، پھر ہڈیوں پر کس طرح گوشت کا کپڑا چڑھایا جاتا ہے، ثم کسونا العظام لحما۔ وہ ڈاکٹر حیران رہ گیا۔ اس نے پھر سب چھوڑ کر قرآن پڑھنا شروع کیا، اور قرآن میں اس کو سائنٹیفک دلائل ملے کہ اس نے پیرس یونیورسٹی کی جو آڈیٹوریم تھا اس میں کھڑے ہو کر ہزاروں سائنس کے اسٹوڈنٹس کے سامنے کلمہ طیبہ قبول کیا، اسلام قبول کیا اور ایک کتاب لکھی۔ کتنے ایسے سائنسدانوں سے میں مل چکا ہوں یورپ میں اور امریکہ میں۔ اوشنالوجی، سمندر کا جو علوم ہوتے ہیں، علم البحار، سمندروں کے اندر کیا کیا ہے، یہ دنیا جو سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس سے کئی گنا بڑی دنیا سمندروں کے اندر ہے۔ سمندروں کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، عجیب و غریب آیات ہیں۔ جب یہ آیات اس سائنسداں کو پڑھنے کو ملی اور اس کو کسی نے تفصیل بتائی کہ قرآن مجید میں کیا کیا کہا گیا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ لگے گی تو وہ چیخ اٹھا۔ یہ تو میرا ریسرچ ہے کہ سمندروں کے نیچے پوری دنیا میں جتنی آگ جل رہی ہے اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک آگ سمندروں کے نیچے جل رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے جب سمندر میں آگ لگے گی اور سمندر بھاپ بن کر اڑیں گے، اسی وقت وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ محمد اسد لیوپولڈویس ان کا نام تھا، ایک جرمن یہودی تھے، آسٹرین یہودی تھے۔ انہوں نے جب عالم اسلام اور عالم عربی کا ایک سفر کیا صرف ٹورسٹ کی حیثیت سے، اور وہاں انہوں نے عربی سیکھی اور عربی قرآن جب پڑھا تو پھر سجدے میں گر گئے اور علماء ازہر کے سامنے کلمہ شہادت قبول کیا۔ اے نوجوانوں، کون بچائے گا بھارت کو؟ کون بچائے گا چائنا کو؟ کون بچائے گا امریکہ اور یورپ کو؟ سارے ازم فیل ہو چکے، سارے تجربے ہو چکے، کمیونزم فیل ہو چکا۔ سوویت یونین کے زمانے میں سوشلزم اور کمیونزم دونوں کا آزمایا گیا، اور حالت کیا ہو گئی کمیونزم کی کہ ایک ڈبل روٹی خریدنے کے لیے 2-2 کلومیٹر لمبی لائنیں لگنے لگیں، ملک بحران کا شکار ہو گیا، خودکشیاں کی جانے لگیں، شراب کے نشے میں چور ہونے لگے لوگ، سڑکوں پر لوٹا کرتے تھے نوجوان، اس لیے کہ 2 دن سے کھانا نہیں ملا تو شراب کی بوتل لے لی اور شراب کی بوتل پی کر سڑکوں پر لوٹ رہے ہیں۔ یہ ہے کمیونزم، یہ ہے سوشلزم۔ آج امریکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ دماغی بیمار امریکہ میں ہیں، سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ میں ہیں۔ وہاں کے موجودہ امریکی صدر ہی ماشاءاللہ کھڑے کھڑے ادھر چل دیے۔ ان کو جرمنی کی چانسلر گئی، ان کو لاج سر ادھر آئیے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کدھر جا رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ انگریز جن کو ہمارے نوجوان بہت فیشنیبل سمجھتے ہیں۔
کوئی انگریز اگر جاتا ہے راجہ بھوج سیتو پر تو آپ لوگ غور سے دیکھتے ہیں، تیسرے آسمان سے اتری ہے مخلوق، واہ 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 واہ، انگریز، لا حول ولا قوت، حول ولا قوت۔ یہ کون سی ذہنی غلامی ہے لوگوں؟ کاش کہ تم اسلام کو سمجھے ہوتے، اسلام سے محبت ہے تم کو، اس کی تو میں گواہی دیتا ہوں۔ خطاکار سے خطاکار مسلمان اگر جناب محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کا کوئی لفظ سنتا ہے تو اس کا خون کھول جاتا ہے اور وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی محبت، یہ محبت آخری دھاگا ہے، یہ آخری رابطے کی کڑی ہے۔ سرکار دو عالم کی محبت کے نام پر میں اپنے نوجوانوں اور تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کی کمیوں کو دور کر لو، دور کر لو کمیوں کو۔ صالحین کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، کبھی سال میں 1-2 بار سفر کرو، جماعتوں میں نکلو، اللہ والوں کے پاس جاؤ، نیک لوگ اور ایسے نیک لوگ جو حالات سے واقف بھی ہیں، جو پوری دنیا کے منظرنامے پر نظر رکھتے ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ تمہارے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو وہ سوالات کرو، تمہارے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس ہوں تو وہ ڈاؤٹس دور کرو۔ تم کو حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پرسوں سے بخار ہے، تو ڈاکٹر تھپڑ نہیں لگاتا، ڈاکٹر ناراض نہیں ہوتا، کم بخت کیوں آیا بخار تجھے؟ تو وہ مریض یہ کہے گا مجھے بخار صرف سینے میں آیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بخار یہاں تک پہنچ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، چپل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ علماء جو نوجوانوں کے سوالات پر ناراض ہوتے ہیں وہ انہی ڈاکٹروں کی طرح ہیں جو مریض کی شکایت پر غصے میں آئے گئے۔ نہیں بھائی، کھل کر پوچھو ہم سے، پوچھو ہم سے بینک کا انٹرسٹ کیوں حرام ہے، پوچھو ہم سے پردہ کیوں ضروری ہے، پوچھو ہم سے بے پردگی اتنی بڑی لعنت کیوں ہے اسلام میں، کھل کر پوچھو۔ تمہیں حق ہے اور ہمارا فرض ہے، اور اگر ہمارے علم نہیں ہوگا تو ہم کسی بڑے عالم کی طرف تم کو ریفر کریں گے کہ وہاں جا کر یہ سوال پوچھو اور ہم کو بھی ان کا جواب بتاؤ۔ کیا میں یہ امید کروں، میں پورے مجمع سے جواب چاہتا ہوں، کیا میں یہ امید کروں کہ آج رات سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی؟ بہت کم لوگوں نے انشاءاللہ کہا۔ ایک آواز غالب آ گئی، شاباش، اچھا بڑے کا گوشت کھایا ہے، جزاکم اللہ۔ مجھے بہت امید ہے، مجھے بہت امید ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ رہبر کامل ہے، انسان کامل ہے۔ بحیثیت شوہر کے تم میں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، علماء سے پوچھو کہ محمد الرسول اللہ کا اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، اپنی گھر والیوں سے کیسے بات کرتے تھے، پیار و محبت کی کیسی بارش کرتے تھے، کیسی بے تکلفی تھی، پوچھو۔ جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ مجسم دعا بنے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ آج کے یہ جلسے کی اور کوئی برکت ہو نہ ہو، میرے ابو کو میرے نکاح کی جلدی توفیق مل جائے۔ دیکھو آمین، کیا دل سے آمین نکلی، شاباش۔ یہ ایک سچا آدمی بیٹھا ہے جو بناوٹی نہیں ہے۔ مجھے اس سے ملا لینا بھائی، میں اس کی پیشانی چوموں گا۔ اس نے چھپایا نہیں کہ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، مرے جا رہے ہو شادی کے لیے۔ 15 سال کا لڑکا روز آئینے میں دیکھتا ہے میری مونچھیں نکلی کہ نہیں نکلی، لیکن شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا تو سیکھو۔
روز طلاقیں ہو رہی ہیں، روز جھگڑے ہو رہے ہیں، بیویاں میکے جا کر بیٹھ رہی ہیں، عجیب عجیب قسم کے تماشے ہو رہے ہیں، اور ماشاءاللہ عاملوں کی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ تم جاتے ہو، کہتے ہو میری بھی میکے بھاگ گئی، وہ عامل صاحب کچھ دیر آنکھ بند کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے۔ جناب آپ ہی نے کچھ کرایا ہے، آپ خود اتنے بڑے استاد ہیں کہ آپ کو جھیلنا آپ کے بیوی کے بس کی بات نہیں تھی، بھاگ گئی وہ۔ اسلام بہترین شوہر بناتا ہے، اسلام بہترین والدین بناتا ہے، اسلام بہترین بیوی بناتا ہے، اسلام بہترین بہو اور بیٹی بناتا ہے، اسلام بہترین داماد بناتا ہے، اسلام بہترین تاجر بناتا ہے، اسلام بہترین ملازم بناتا ہے، اسلام بہترین امام اور مؤذن بناتا ہے، اسلام بہترین فیکٹری کا مالک بناتا ہے، اسلام بہترین عدالت کا جج بناتا ہے، اسلام بہترین وزارت کا وزیر بناتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کسی قوم کے قومی مذہب کا نام نہیں ہے، ان اصولوں کا نام ہے جو اصول انسانوں کے شفیق پروردگار نے، مسلمانوں کے رب نے نہیں، انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے جو اصول انسانوں کو سکھائے ہیں، ان خوبصورت گلدستہ ہے۔ کاش کہ محلے کے پڑوسی جب مسلمان محلہ چھوڑ کر کہیں اور جانے لگے تو محلے کے غیر مسلم پڑوسی کھڑے ہو جائیں کہ ہم آپ کو اپنے محلے سے نہیں جانے دیں گے۔ کبھی ہوا کرتے تھے ہمارے یہ اخلاق، ہمارا میل جول تھا، ہم الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہم ملتے جلتے تھے، ہم ان کو انکل اور ماما کہتے تھے، ہم ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے، وہ ہماری خوشی اور غم میں شریک ہوتے تھے۔ کچھ خاص لوگ ہیں جن کی دکان نفرت کے بغیر نہیں چلتی، ان کے پاس مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کوئی اور سامان ہے ہی نہیں۔ کیا پیش کریں گے قوم کے سامنے جب ووٹ مانگنے جائیں گے؟ کیا پیش کریں گے؟ کوئی ایک کارنامہ، کوئی انڈسٹریل ترقی؟ روز پل ٹوٹ رہے ہیں، روز ہوائی اڈے ٹوٹ رہے ہیں، روز ریلوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صرف نماز اور روزے کا بیان نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت میں انصاف اور امن کا پیغام ہے، محبت اور بھائی چارے کا پیغام ہے، معاف کر دینے کا کلچر ہے، انتظار کرنے کا کلچر ہے، وعدہ پورا کرنے کا کلچر ہے، وقت کی پابندی کا کلچر ہے۔ اسلام ہر خوبی کو کہ مجموعے کا نام ہے اسلام، وہ ذاتی زندگی کی ہو یا انفرادی۔ مسلمانوں میں کسی حد تک انفرادی دینداری موجود ہے، تھوڑی بہت۔ میں آج اس عظیم تاریخی مرکز سے یہ بھیک مانگنے آیا ہوں، یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ بھوپال کے مسلمان شروعات کریں، انفرادی دینداری سے آگے بڑھ کر اجتماعی دینداری کو اختیار کریں۔ رواجی دینداری موجود ہے، قرآنی دینداری کی ضرورت ہے۔ قرآنی دینداری کی بہت سی باتیں ابھی ہمارے اندر نہیں ہیں، اس کے سیکھنے کا طریقہ بھی آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ہر کچھ مدت کے بعد کوئی جلسہ کر لیں، جلسے میں کسی کو بلا لیں، مقامی علماء کی تقریریں سنتے رہیں، یہ کافی نہیں۔ جب کوئی بیماری آتی ہے تو آپ جلسہ کرتے ہیں،
کیوں بھائی، ہو سکتا ہے بھوپال میں ترقی یافتہ لوگ ہیں، میں ذرا بیکورڈس میں ہوں، تو یہاں یہ رواج ہو کہ بھوپال میں کورونا وائرس پھیل گیا تو ہم انجیکشن نہیں لیں گے، اسٹیرائڈ نہیں لیں گے، دوائیں نہیں لیں گے، جلسہ کریں گے کورونا وائرس پر، اور ایک ڈاکٹر صاحب آئیں گے اور کورونا وائرس پر تقریر کریں گے اور سب لوگ کہیں گے انشاءاللہ، اور کورونا وائرس مدھیہ پردیش سے بھاگ جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ کیا جلسوں کے ذریعے بیماریوں کا علاج دنیا میں کوئی کرتا ہے؟ کسی پر کوئی کیس چل گیا تو وہ عدالت نہیں جا رہا، وہ جلسہ کر کے وکیل صاحب کو بلا رہا ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے کہ دفعہ 420 کی یہ تفصیلات۔ میرا خیال یہ ہے کہ تقریر کرنے والے اور سامعین سب کو فوری طور پر دماغی اسپتال میں بھیجنا پڑے گا۔ جلسے علاج نہیں ہے، حل نہیں ہے جلسہ۔ جلسہ شوق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، جلسہ فکر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اگر سنجیدہ ہیں تو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہاں جائیں، ہم 2-4 دن کہاں گزاریں جہاں ہم کو تربیت ملے، جہاں ہم کو ٹریننگ ملے، جہاں ہم کو بھیڑ کے بجائے امت بنایا جائے، جہاں ہم کو ایک کیڈر بنایا جائے، جہاں ہم کو پیغامبر امت بنایا جائے، جہاں ہم کو اپنے شہر، اپنی صوبے اور ملک کا ایک امن پسند اور انصاف کے قائم کرنے والا شہری بننے کا سلیقہ سکھایا جائے، جہاں صبر و شکر کی صفات سکھائی جائیں، جہاں ہمارے اندر کی کمزوریاں دور ہوں، جو خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہیں وہ ہمارے اندر آئیں، اجتماعیت آئے، اتحاد آئے، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ آئے۔ آپ کو جانا پڑے گا۔ یہ تربیت کے لیے جانے کا رواج میرے عزیز دوستوں پھر سے زندہ کر دو۔ یہ رواج ختم ہو گیا، پہلے بالکل یہ رواج نہیں تھا، جلسوں کا رواج نہیں تھا۔ لوگ دور دور قریب قریب جہاں جس کو جو مربی ملتا، کوئی داعی ملتا، کوئی مصلح ملتا، کوئی خیرخواہ ملتا، وہاں لوگ جاتے تھے، ان کی مجالس میں شریک ہوتے تھے، ان سے سوالات کرتے تھے، ان کی دعا اور محبتوں میں حصہ لیتے تھے، ان کا درد بانٹتے تھے، اور وہاں سے ایک بلند جذبات کے ساتھ، بہتر اخلاق کے ساتھ، پاکیزہ عزائم کے ساتھ اپنے علاقوں میں واپس آتے تھے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اس رواج کو زندہ کرو، یہ میری آپ سے بہت محبت بڑی گزارش ہے۔ میں مہاراشٹر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں رہتا ہوں۔ اللہ نے اپنے کرم سے میرے مربیوں کی دعاؤں توجہات کے نتیجے میں اس جگہ کی جانب اتنا رجوع کر دیا ہے کہ اتنے مہمان وہاں ان مقاصد کے لیے جن کو میں بیان کر رہا ہوں، بیان سننے کے لیے نہیں، تربیت لینے کے لیے، سوالات کے جوابات لینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ مجھے سوشل میڈیا پر اعلان ڈالنا پڑتا ہے کہ 15 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک نئے لوگ نہ آئیں، یہاں قیام کی جگہ نہیں ہے۔ خواتین آ رہی ہیں، فیملیز آتی ہیں، عجیب و غریب جذبات کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں، جنوبی ہندوستان کے چپے چپے سے آ رہے ہیں، ملک کے باہر سے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ 100-150 غیر مسلم آتے ہیں، اور وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کو 3 دن کے قیام کی اجازت دیجیے۔ ہم یہاں آ کر جو سکون پاتے ہیں، ہم کو جو گیان ملتا ہے، جو پرکاش ہمارے سینے پر پڑتا ہے، اس سے ہم کو محروم نہ کیجیے۔
پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ پنجاب کے سکھ لیڈران میرے پاس آئے، 2-3 دن قیام کیا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور انہوں نے پھر سے مجھے پنجاب کے دورے کی دعوت دی۔ میں پنجاب کا سفر کا شاید حال سنانے جا رہا تھا، بات رہ گئی بیچ میں، آپ کی اجازت ہو تو پورا کر دوں اس کو۔ ہمارے ساتھ جو سفر میں سکھ ساتھی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے جو سب سے بڑے روحانی رہنما ہیں، پوری دنیا کے سکھوں کے جو دھرم گرو ہیں، جگت گرو ہیں، جتھے دار ہرپریت سنگھ صاحب، جو امرتسر میں گولڈن ٹیمپل جو سکھوں کا سب سے بڑا عالمی مذہبی روحانی مرکز ہے، ان سے بات کرنا آپ چاہیں گے؟ میں نے کہا بھائی میں تو بہت دل سے چاہتا ہوں، میری بات کرا دو۔ انہوں نے ان کو فون ملایا اور میرا نام لے کر کہا کہ سجاد نعمانی صاحب آئے ہوئے ہیں پنجاب کے دورے پر، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا، اسپیکر آن تھا، ادھر سے انہوں نے کہا وہ نعمانی صاحب جن کے لیکچرز یوٹیوب پر آتے رہتے ہیں، ارے میں تو خود ان سے ملنے کے لیے بے چین ہوں، جلدی بات کراؤ۔ بہت خوش ہوا، میں تعجب بھی ہوا۔ میں نے ان کو بات کی، سلام کیا، میں نے کہا میں دربار صاحب آنا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب تاریخ ہے دربار صاحب کی۔ بابا گرو نانک نے دربار صاحب کی بنیاد ایک مسلمان صوفی سے رکھوائی تھی، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تحقیق کے مطابق تذکرۃ الرشید میں 2 جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں علماء کرام، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی تحقیق کے مطابق بابا گرو نانک مسلمان تھے اور داعی اسلام تھے، اور بابا فرید گنج شکر کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں نے بہت ہی محبت سے بات کی۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ تفصیلی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے میں تو 1 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اور آپ دربار صاحب ضرور آئیں، لیکن تفصیلی بات چیت دربار صاحب میں نہیں ہو پائے گی، میں بہت بزی رہتا ہوں وہاں، آپ میرے گھر پر آ جائیں، وہاں اطمینان سے بات ہو۔ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے وہ بھی اپنے گھر پہنچے، میں بھی ان کے گھر پہنچا۔ ان کے بیڈ روم میں تنہائی میں 101 6 گھنٹے میری ان کی بات چیت ہوئی۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے کیسے ہیرے بھارت کے سماج میں چھپے ہوئے ہیں۔ 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو جب میری ان کی ہو گئی، تو انہوں نے اچانک مجھ سے پوچھا کہ نعمانی صاحب آپ کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہے، کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیچ میں بات روک کر یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ ان کا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اردو بول رہے ہیں، آپ عربی کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں کوٹ کر رہے ہیں، فارسی کے شعر پڑھ رہے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، ہندی بول رہے ہیں، سنسکرت کے ویداس کے منتر اور گیتا کے شلوک کوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میری اصل تعلیم تو انڈیا میں لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء ایک بڑا ادارہ ہے وہیں ہوئی۔ اس کے بعد کچھ مہینے میں نے علی گڑھ میں گزارے، 1 سال دیوبند میں گزارا، اس کے بعد میں مدینہ منورہ چلا گیا۔ سنانا کیا چاہتا ہوں عزیزو، مدینہ کا جب نام سنا انہوں نے تو وہ کرسی میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ادب سے بیٹھ گئے، ٹیک چھوڑ دی اور کہنے لگا آپ مدینے میں آپ مدینے گئے، آپ مدینے گئے۔ عجیب، جیسے کوئی عاشق رسول مدینے کا نام سنے
اور تڑپ اٹھے، اس طرح کا ان کا حال ہو گیا۔ پھر پوچھنے لگے جب آپ مدینے میں رہے اتنے سال، تقریباً 8.25 سال، تو مکہ شریف کتنی بار گئے؟ میں نے کہا میں تو اس وقت بالکل نوجوان تھا، تو اکثر ہم ساتھی لوگ ہر مہینے عمرے کے لیے جاتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، وہ سکھوں کے سب سے بڑی مذہبی رہنما کرسی چھوڑ کر نیچے میرے قدموں میں بیٹھ گئے، اور ان کی آنکھوں کے آنسو آنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے آپ کتنے لکی ہیں، کتنے بھاگیشالی ہیں کہ آپ مکے میں اتنی مرتبہ گئے، مدینے میں اتنے سال رہے، اب اور کوئی بات نہیں، بس مکے مدینے کی باتیں مجھ سے کیجیے۔ اللہ اکبر، کچھ سوچ سکتا ہے؟ پھر وہ اٹھے، گھر کے اندر گئے اور قرآن مجید کا ایک نسخہ لے کر آئے اور مجھ سے کہا نعمانی صاحب، بڑے فخر کے ساتھ اپنے کانپتے ہاتھوں سے آپ کو قرآن کا پنجابی گرمکھی زبان میں خود میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ دلی میں چھپا ہے، وہ قرآن آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سکھوں کے مذہبی رہنما قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری کتاب اٹھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے جو پٹیالہ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا، تو میری پی ایچ ڈی کا جو تھیسس کا عنوان تھا وہ تھا اللہ کے 99 نام، اور میں نے ثابت کیا اپنے تھیسس میں، ریسرچ میں، کہ اللہ کے وہ 99 نام جو بابا گرو نانک نے بیان کیے ہیں گرو وانی میں، وہی 99 نام ہیں جو قرآن میں اور حدیث میں آئے ہیں۔ یہ میں نے ریسرچ کے ذریعے، کمپیریٹیو اسٹڈی کے ذریعے ثابت کیا ہے۔ لوگوں، ہندوستان، ہمارا ملک بھارت، یہ سونے چاندی کے کانوں کی طرح ہے۔ الناس معادن، خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ۔ چھپے ہوئے ہیں لوگ، کچھ مخصوص لوگ ہمیں لڑا کر دیش کے باشندوں سے ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں، صرف اس لیے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان پورا مسلمان نہیں ہے، مگر اس کے اندر اسلام کی خوشبو ہے۔ اگر یہ بھارت کے عام باشندوں سے ملے جلے گا تو آج نہیں تو کل یہاں کے دلت اسلام لائیں گے، یہاں کے کسان اسلام لائیں گے، یہاں کے مزدور اور مظلوم اسلام لائیں گے۔ وہ فاصلے بڑھائیں اور ہم فاصلوں کو کم کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے اخلاق بنانے ہوں گے، سخاوت اختیار کرنی ہوگی، معاف کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی، غصے کو کم کرنا ہوگا، غصے کو قابو میں کرنا سیکھنا ہوگا۔ ذرا سی بات پر آج کل غصہ آ جاتا ہے، سائیکل ٹچ ہو گئی غصہ آ گیا، ٹرین کی سیٹ پر جھگڑا، بس کی سیٹ پر جھگڑا۔ جہاں جاہلیت ہوتی ہے وہاں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک سمجھداری کی اور ایک بہادری کی۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، اور سمجھداری سمجھداروں کی صحبت سے آتی ہے، اور بہادری بہادروں کی صحبت سے آتی ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں کھلے دل سے، اگرچہ میں یہاں موجود علماء میں سب سے کم تر ہوں، لیکن میں تو اپنے ہی در کی دعوت دے سکتا ہوں، کسی اور کے گھر پر مہمان بھیجنے کا مجھے کیا اختیار ہے؟ میں دعوت دیتا ہوں، آؤ میرے پاس، 3 دن کے لیے آؤ، 1 ہفتے کے لیے آؤ، پہلے سے وقت لے کر آؤ، تاکہ سمجھداری اور بہادری کا جو حصہ میں اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر سیکھا ہے
وہ تمہاری خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر سکوں۔ تم سمجھدار بنو، تم بہادر بنو، تم اس ملک کی ترقی کا سبب بنو، اس ملک کے مستقبل کے معمار بنو۔ یہ ملک ترقی کی طرف ہرگز نہیں جا رہا۔ اگر یہ ملک ترقی کی طرف جا رہا ہوتا تو 80 کروڑ لوگوں کو، سرکار کو 5 کلو راشن فری میں نہ دینا پڑتا۔ 80 کروڑ! آپ سوچو ذرا، ہماری ملک کی آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ اتنا بے روزگار ہے، اتنا پچھڑا ہوا ہے، اتنا غریب ہے کہ سرکار 5 کلو راشن اس کو نہ دے تو بھوکے مر جائیں۔ مگر کیا سرکار ہے، بجائے شرم سے منہ چھپانے کے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہم ہر مہینے 80 کروڑ لوگوں کو 5 کلو راشن دیتے ہیں۔ میرا خیال میں گنگا کا پانی کافی ہوگا چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس بات کو چھپانا چاہیے اور جھوٹ کے ماہروں کو کہنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے۔ جب 1000 جھوٹ بول چکے تو ایک اور بول دو۔ تم تو چیمپئن ہو، ورلڈ چیمپئن ہو۔ کاش کوئی اولمپک ہو جھوٹ کا، انشاءاللہ ہمارا ملک گولڈ میڈل لائے گا۔ کوئی نہیں جیت سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں جاپان کو، میں چیلنج کرتا ہوں میکسیکو کو، تم بیڈمنٹن میں لا سکتے ہو، والی بال میں لا سکتے ہو، مگر جھوٹ میں نحن ائمۃ العالم۔ مسلمانوں، اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ ایک صاحب نے دعوت نامہ بھیجا کہ میرے نئے مکان کا افتتاح ہے، فلاں دن تشریف لائیے۔ جن کو دعوت گئی تھی وہ بڑے خوش گئے کہ میرے دوست کا نیا مکان بن رہا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاؤں۔ وہاں پہنچے تو 4 کھمبے کھڑے ہوئے تھے، نہ چھت، نہ کمرہ، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، نہ بیڈ روم، نہ ڈرائنگ روم، نہ واش روم، کچھ نہیں، 4 کھمبے۔ تو ان کا بھئی یہ کیا؟ تم نے تو مکان کے افتتاح کی دعوت دی تھی، کہاں ہے مکان؟ کہ کھمبے کھڑے ہیں، آپ کو نہیں دکھ رہے مکان؟ کھمبے۔ مسلمانوں، جو پاگل پن اس شخص کا تھا وہی پاگل پن میرا اور تمہارا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اسلام نہیں ہے، اسلام کی عمارت کے 4 کھمبے ہیں، بس 4 کھمبے اسلام نہیں ہیں۔ اس پر عمارت بنانی ہوگی، صحابت کی، ہمدردی کی، اخوت کی، مروت کی، شرافت کی، عفت و پاک دامنی کی، غریب پروری کی، حسن اخلاق کی، ایک بہت خوبصورت عمارت بنانی پڑے گی، تب ہے اسلام۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام الگ چیز ہے، اسلام کی بنیادیں الگ چیز ہیں۔ ہم نے صرف کھمبوں کو اسلام سمجھا ہے۔ اسلام کو پسند کریں گے لوگ اسلامی نظام انصاف دیکھ کر، اسلامی سخاوت دیکھ کر، اسلامی صفائی ستھرائی کا نظام دیکھ کر، وقت کی پابندی دیکھ کر، وعدے کی وفا دیکھ کر، اور اسی طرح کے دوسرے بہترین اخلاق دیکھ کر۔ کیا آج ایک نیا ارادہ آپ کے سینوں میں جگانے میں میرے جیسا کمزور آدمی کامیابی کے احساس کے ساتھ واپس جا سکتا ہے؟ واقعی مجھے آپ کے شہر سے محبت ہے، اس خاندان سے محبت ہے، اس مسجد سے محبت ہے۔ ایک تاریخ ہے ہمارے خاندان کے، اور اس خاندان کا ایک عجیب رشتے رہے ہیں، اور اسی لیے جو ہمارے یہ عزیز اپنی نظر کی کمزوری کے باوجود تکلیف برداشت کر کے میرے پاس وہاں پر آئے، تو ایک سیکنڈ میں نے کوئی تردد اور تکلف نہیں کیا، یہ گواہ ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کے خاندان کی طرف سے اگر دعوت ہے میں سر کے بل آؤں گا،
یہ میرے آباء و اجداد کا رشتہ ہے، یہ روحانی رشتہ ہے جو خونی رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور میں اس خاندان کی اس نسل کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ہزاروں تھپیڑے آئے مگر آپ تاج المساجد کے سفینے کو ان تلاطم خیز موجوں سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ اللہ مبارک فرمائے تا محشر، تا روز حشر، تا روز قیامت یہ ادارہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چلے، یہاں سے علماء ربانیین پیدا ہوں، یہاں سے مخلصین و صادقین پیدا ہوں، اور یہاں سے اس ملک کے اندر بھی اس ریاست سے شروع کر کے، اس شہر سے شروع کر کے اس پورے ملک کے اندر ایک صالح تبدیلی کا میں بڑا حصہ آپ نوجوانوں کا ہو، آپ کے طلباء اور طالبات کا ہو، آپ کے مردوں اور عورتوں کا ہو، آپ کے تاجروں کا ہو، آپ کے دانشوروں کا ہو، آپ کے اساتذہ کا ہو، اور آپ کے عام لوگوں کا ہو۔ یہ میری دلی دعا ہے، آپ اس کے مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت کی جائے، آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، آپ کے لیے دل سے دعا کی جائے۔ آپ کو باہمت علماء کی قیادت آج بھی نصیب ہے، ان کی قدر کریں، اور کبھی ان حضرات سے رہنمائی لے کر میرے پاس بھی چند دن کے لیے تشریف لائیں، مہمان بن کر آئیں، مجھے پہلے اطلاع ہو جائے، اس لیے کہ میں بہت کثرت سے سفر میں بھی رہتا ہوں، ملک کے حالات کی وجہ سے میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، نہ جانے مجھے کن کن بیماریوں نے میرے شامت اعمال سے گھیر رکھا ہے، میری صحت کی بھی دعا کریں، اور میرے تجربوں کا نچوڑ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سینوں میں منتقل کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور جو کچھ سیکھا ہے تجربوں سے، وہ تجربوں کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ ایک ایسی امت بن کر ابھریں، ایک ایسی مشنری امت بن کر ابھریں جس سے ہر غریب کے گھر کا چولہا گرم ہو جائے، ہر بیوہ کے سر پر آنچل آ جائے، ہر یتیم کو اچھی تعلیم و تربیت مل جائے، ہر کسان اور مزدور کو عزت مل جائے، تمام عورتوں، مہلاؤں، بہنوں، بہوؤں اور بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں۔ آپ میں یہ صلاحیت مجھے نظر آتی ہے، ولا ازکی علی اللہ احدا۔ اتنی طویل سبا خراشی پر میں معذرت خواہ ہوں، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا کچھ درد دل آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ آپ کے رتبے بلند کرے، آپ کے درجے بلند کرے، اور آپ کے ذریعے سے ملک و ملت میں ایک نئی روح، نئی زندگی اور نیا پیغام پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذرا پہلی گزارش میری یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو مجھے ذرا اچھا لگے گا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، کوشش کریں کہ ذرا بیٹھ جائیں۔ سب حضرات دور دور تک بیٹھ جائیے ذرا، تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے ایک اور حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وقف ترمیمی بل کا بنا ہوا ہے۔ ہر باشعور اور باخبر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اگرچہ ملک کی آزادی کے بعد اس زمانے کے دانشور اہل نظر لیڈروں نے 2.5 سال کی غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد ایک بہت جامع دستور بنایا تھا، جس کو یہاں کی زبان میں سمویدھان کہا جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے کئی دستوروں کو پڑھا ہے۔ ایک زمانے میں مجھے ایک تحقیقی مقالہ لکھنا تھا، اس ضرورت سے مجھے پڑھنا پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا دستور ممکن حد تک دنیا کے بہترین دستوروں میں سے ایک ہے۔
اور یہ عام طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے یہ سنویدھان بنایا. یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. سنویدھان کے ڈرافٹنگ ایک کمیٹی تھی. اس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر امبیڈکر ضرور تھے، لیکن جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں 250 ممبر تھے، اور اس میں سب سے زیادہ اس دستور کے بنانے میں جو بحث و مباحثے ہوئے، میری محدود معلومات اور مطالعے کے مطابق سب سے زیادہ 2 لوگوں نے ایک ایک لفظ پر بحث کی. اس میں پہلا نام ہے پنڈت جواہر لال نہرو کا، دوسرا نام ہے مولانا حسرت موہانی کا، اور تیسرا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا. اس دستور کے بننے کے بعد اس ملک میں ایک چھوٹا سا طبقہ تھا جس کا ہیڈ کوارٹر ناگپور میں ہے. اس نے علل اعلان انڈیا کے دستور کو مسترد کیا اور یہ کہا کہ ہم اس سنویدھان کو نہیں مانتے. اور ایک مشہور جملہ اس سنگٹھن کی طرف سے اس سنویدھان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس میں کچھ بھی بھارتی نہیں ہے. لیکن لوگ ڈٹے رہے اور یہ طے پایا کہ یہ دستور یہاں رہنے والی مختلف قوموں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں، مختلف نسلوں اور برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہے. وی دا پیپل. دستور کی جو پریمبل ہے، تمہید ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صدر جمہوریہ نے یہ دستور بنایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے یہ دستور بنایا، جواہر لال نہرو نے یہ دستور بنایا، ڈاکٹر راجندر پرساد نے یہ دستور بنایا، بلکہ اس میں ہے وی دا پیپل، ہم بھارت کے عوام. اس دستور میں مسلمانوں کے اوقاف کے متعلق بھی ایک تفصیلی قانون بنایا گیا، جو اس سے پہلے انگریزوں نے بھی اوقاف کے سلسلے میں انگریز حکومت نے تفصیلی قانون بنایا تھا. اس کو سامنے رکھ کر آزاد بھارت میں اوقاف کا انتظام کیسے کیا جائے گا، مینجمنٹ کیسے ہوگا، مسلمان ممبران پر مشتمل وقف بورڈ ہوں گے جن کا انتخاب ہوگا، اور وہ لوگ اوقاف کی جائیدادوں کا انتظام دیکھیں گے متولی حضرات کی مدد سے. اب وقت بھی نہیں ہے اور میرے اندر سکت بھی نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ انسانی دنیا کی ترقی میں مسلمانوں کے اوقاف کا کتنا بڑا حصہ ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے ایک بیان کا. انسانی دنیا کی ترقی میں، سڑکوں کے بننے میں، نہروں کے بننے میں، تالابوں کے بننے میں، مریضوں کے علاج کے سلسلے میں، پلوں کے بننے میں، مسافر خانوں کے بننے میں، یتیم خانوں کے بننے میں. حد یہ ہے کہ انسان تو انسان، ہمارے آباء و اجداد نے اوقاف کیے کہ پورے عالم اسلام میں گھوڑوں کے علاج کے لیے اتنے کروڑ روپے کی جائیداد وقف ہیں. بعض خواتین اسلام نے، بہت لمبی تاریخ ہے. ہمارے موجودہ حکومت کو اللہ جانے کون سی بیماری لگی ہے، کیا ہوا ہے اس کو. یہ کوئی تعمیری پروگرام
قوم کے سامنے 10 سال میں پیش ہی نہیں کر سکی. لڑائی جھگڑا نفرت اختلاف اور پھوٹ، اس کے سوا ان کے پاس ووٹ مانگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. جبکہ بھارت کے مسلمانوں کا ذکر میں نہیں کرتا، میں بھارت کے ہندوؤں کی اکثریت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایودھیا میں ان کے امیدوار کو ہرا کر دکھا دیا کہ بھارت نفرت کی بنیاد پر اب آگے نہیں بڑھے گا. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. اس نے سوچا کہ کیسے لڑایا جائے، کیا کیا جائے، تو وقف ترمیمی بل پیش کر دیا کہ وقف بورڈ کا مینجمنٹ جو ہوگا، انتظام، یہ وقف بورڈ نہیں کرے گا، اوقاف کا مینجمنٹ. اوقاف کا مینجمنٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کرے گا، کلیکٹر کرے گا. سبحان اللہ. اور وقف کی جو مینجمنٹ کمیٹی ہوگی اس میں کم سے کم 2 یا اس سے زیادہ غیر مسلم بھی ہوں گے. عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے. مندروں کے مینجمنٹ میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اور ہم چاہتے بھی نہیں. مٹھوں کے مینجمنٹ میں کوئی مسلمان سکھ عیسائی نہیں ہوگا، اور یہ لوگ بھی نہیں چاہتے. لیکن مسجد کے مینجمنٹ میں جناب گھنشیام داس ہوں گے. کمال ہے، آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ جب اپوزیشن پارٹی سے ہمارے قائدین نے ملاقاتیں کی اور اس کو اس کی سنگینی بتائی تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ہنگامہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ جانے کس نیت سے، یہ جملہ بہت انڈر لائن کرنے والا ہے کہ اللہ جانے کس نیت سے، جب اپوزیشن نے ہنگامہ کیا تو پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی بنا دی. اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC نے ایک سرکولر جاری کیا کہ پورے ملک کے عوام ان ترمیمات کے سلسلے میں رائے دیں. تمام مسلم جماعتوں، تنظیموں، اداروں، شخصیات، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین تشکر اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت سلیقے کے ساتھ پورے ملک میں یہ طریقہ پھیلایا کہ آپ اس طریقے پر بہت آسانی کے ساتھ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو ہندی یا انگریزی میں اپنا جواب بھیج سکتے ہیں. اور آج دوپہر تک 4 کروڑ 4.25 کروڑ جوابات پہنچ چکے تھے. اب تک تو انشاءاللہ امید ہے کہ 5-5.5 کروڑ پہنچ چکے ہوں گے. کل رات 11:59 تک جوابات بھیجنے کا وقت باقی ہے. پہلے 13 ستمبر جو کل گزرا اس کی رات میں 11:59 پر رائے بھیجنے کا وقت ختم ہو رہا تھا، لیکن پھر 2 دن بڑھائے گئے. اور میں پھر کہتا ہوں کیا نیت سے بڑھائے گئے یہ اللہ ہی جانتا ہے. جب ان کو خبر ملی کہ مسلمان بیدار ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اس کی مخالفت میں رائے بھیجی ہے، میں نے آج ہی 13 صفحے کا ایک خط بھی ای میل کے علاوہ JPC کو بھیجا ہے، جو کئی ماہرین قانون کی مدد سے میں نے اس خط کو مرتب کیا. اس لیے میں اس ذمہ دار شہر کے علماء اور عوام سے، نوجوانوں سے، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ خوش قسمتی سے ابھی کل رات تک کا وقت باقی ہے. ایک ایک کے ذمے ہے کہ آپ اپنے باخبر لوگوں سے مدد لے کر، اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو، آپ یہ ای میل اب میسج کریں کہ ہم کو اس بل کی کوئی ترمیم منظور نہیں ہے، ہم ٹوٹلی اس پورے بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
ہم مسترد کرتے ہیں. کسی طرح بھی ناقابل قبول ہے. یہ بل آپ کا حصہ ہونا چاہیے. آپ کے گھر کا ایک ایک فرد، مرد ہو یا عورت، نوجوان بیٹا ہو یا بیٹی، داماد ہو یا بہو، 18 سال سے اوپر کا ہر لڑکا، 18 سال سے اوپر کی ہر لڑکی کی طرف سے یہ ای میل جانا چاہیے. یہ ہماری دستوری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا قانونی اور آئینی حق بھی ہے. ہمیں ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. میں یہ بات دوران تقریر کہنا بھول گیا تھا. موضوع سیرت النبی تھا، ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا، مگر مجھے یہاں کے باشعور لوگوں نے کہا کہ ذرا اس کو بھی یاد دلا دیجئے. مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر ای میل بھیج چکے ہوں گے، اور اگر ابھی باقی ہے تو اللہ کے واسطے اپنی شرعی، دستوری، وطنی، ملکی اور ملی ذمہ داری سمجھ کر یہ ای میل ضرور بھیجیے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ای میل کا مضمون خود تیار کر دیا ہے. آپ کو صرف سینڈ کا بٹن دبانا ہے. اگر کوئی واقف لوگ یہاں پر ہو تو آپ لوگ جو واقف نہیں ہیں پوچھ لیں کہ ہم کیسے اس ای میل کو کریں. اتنی تفصیل بتانا میرے بس میں نہیں ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے مزید میری گفتگو سنی، اور جو حضرات کھڑے ہوئے تھے ان میں سے اکثر بیٹھ گئے. اب آئیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. آج ارادہ کرتے ہیں کہ اب نئے سرے سے مکمل اسلامی اور ایمانی زندگی گزارنا شروع کریں گے. اللہ توفیق عطا فرما. اللہ مدد فرما. اللہ مدد فرما. اللہ دستگیری فرما. اے معاف کرنے والے، آپ معاف کرنے والے ہیں. آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں، آپ ودود ہیں، آپ کریم ہیں، آپ غفار و ستار ہیں، آپ حنان و منان ہیں، اور ہم خطا کار و سیاہ کار ہیں. کون معاف کرے گا گنہگاروں کے سوا آپ کے سوا؟ آپ کے محبوب نے ایک بات دعا مانگی تھی، اللہم ان تغفر فاغفر جما وای عبد لک ما الما. اللہ جب معاف کرنا ہے تو سب کو معاف کر دینا. ایسا کون سا بندہ ہوگا جو بے گناہ ہوگا؟ اے اللہ، اے اللہ آپ کے محبوب کی دعاؤں کا واسطہ، آپ کے آنسوؤں کا واسطہ، آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ، اے اللہ خانہ کعبہ کا واسطہ، اے اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ، اے اللہ بیر زمزم کا واسطہ، ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ کا واسطہ،
صفا و مروہ کا واسطہ، ابو بکر و عمر کا واسطہ، عثمان و علی کا واسطہ، عائشہ، فاطمہ، زینب، کلثوم، خدیجہ کا واسطہ، حسن اور حسین کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، صحابہ اور صحابیات کا واسطہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ آج سن لیجئے، آج مان جائیے اللہ، آج مان جائیے۔ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، زمین و آسمان کے تیور بتلا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اور کب تک ناراض نہ ہوتے؟ ہم نے کیا کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اگر کوئی گناہ ابھی تک ہمارے نام اعمال میں نہیں لکھا گیا تو شاید اس لیے کہ ہم وہ کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملا، ورنہ جتنے گناہ کرنے کا موقع ملا سب کر ڈالے ہم نے۔ آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے اللہ۔ اس پورے مجمع میں کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، کوئی بوڑھا ہوگا جس کی سفید داڑھی پر آپ کو رحم آ رہا ہوگا، اللہ کوئی نوجوان ہوگا جس کی پاک دامن اور پاکیزہ جوانی پر آپ کو پیار آ رہا ہوگا۔ اے اللہ، ان ایماندار تاجر بھی ہوں گے، اے اللہ نہ جانے کیسی کیسی صفات والے ہوں گے، علماء و صلحاء تو ہیں ہی۔ اے اللہ، اگر اس گنہگار مسافر کی دعا قابل قبول نہیں تو اس مجمع کی آمین کے تو فعل اس گنہگار کو بھی معاف کر دیجئے، اور سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے۔ ہم تمام بیماروں کو صحت یاب فرما، شفا نصیب فرما۔ کسی کے اوپر اگر ادھار کا بوجھ ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا اے اللہ غیب سے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ بے گناہ جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ان کی جلد از جلد رہائی کا اے اللہ فیصلہ فرما۔ خصوصاً ہمارے مکرم دوست انصاف اور امن کے داعی، اے اللہ اپنے کرم سے جلد از جلد ان کو باعزت برات اور رہائی نصیب فرما، ان کے اہل خانہ کی دستگیری فرما، ان کو حوصلہ بلند فرما، استقامت نصیب فرما، ان کو اور تمام رفقا کو باعزت بری فرما۔ فلسطین کے مجاہدوں کی مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے، سامنے سے اور پیچھے سے۔ اے اللہ ان کی بھرپور مدد فرما۔ رئیس الشہداء کو اے اللہ سید الشہداء کے ساتھ جمع کر دے۔ اے اللہ تمام شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، بیواؤں کے کا دستگیری فرما، یتیم بچوں کو کفالت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جان و مال کو بھی قبول فرما، ہمارے اپنے ملک کو، اس پیارے وطن کو امن و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کی صلاحیتوں کو، ہم سب کی جان و مال کو، اے اللہ ہمارے وسائل کو اس ملک کی ترقی کے لیے قبول فرما، استعمال کرنے کا حوصلہ اور سلیقہ سکھا۔ ملک کی تمام قوموں کے اندر آپس میں پیار و محبت کے ساتھ، صبر و برداشت کے ساتھ، ایثار اور اخوت کے ساتھ اے اللہ سب کو رہنے کا سلیقہ پھر سے سکھا دیجئے۔ اے اللہ، اے اللہ یہ ملک خواجہ معین الدین چشتی کا ہے، یہ ملک نظام الدین اولیاء کا ہے، یہ ملک روحانی لوگوں کا ہے، رشیوں اور منیوں کا ہے، یہ ظالموں قاہروں کا ملک کبھی نہیں تھا۔ اے رب کریم اس ملک کی شان لوٹا دیجئے، اس ملک کی شان لوٹا دیجئے، اور ہمیں اس بڑے مشن کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما، آنے والوں کو قبول فرما، دور بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں کو بھی قبول فرما، اس اجلاس کے داعیوں، اس ادارے کے منتظموں اور معاونوں کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر عطا فرما۔ آنے والے پورے مجمع کو ایک بار ہم سب کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے۔ اللہ ہم آپ سے محبت کی نظر تو نہیں مانگ پا رہے، ڈر لگتا ہے، اگر مانگیں کہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے تو شاید آپ کی طرف سے جواب ملے گا، ناہنجاروں
تمہیں محبت کی نظر مانگنے کی ہمت کیسے ہو رہی ہے؟ میری محبت کی نظر تو ابو بکر عمر پر پڑتی تھی، عثمان و علی پر پڑتی تھی، حسن اور حسین پر پڑتی تھی، بلال، خباب، خبیب اور صہیب پر پڑتی تھی، عمار ابن یاسر اور آل یاسر پر پڑتی تھی، شہدائے بدر و احد پر پڑتی تھی۔ تم پر تو میرے غضب کی نظر پڑے گی۔ اے اللہ بچا لیجئے اپنے غصے کی نظر سے، بچا لیجئے ہماری بیویوں کو، بچا لیجئے ہماری اولادوں کو، بچا لیجئے ہمارے والدین کو، بچا لیجئے ہمارے دور اور قریب کے رشتہ داروں کو، بچا لیجئے اس شہر کے مکینوں کو، کلمہ گوؤں کو۔ اے اللہ اس ریاست کو اللہ اس کے مقام تک پہنچا، صلاحیتوں کو اجاگر فرما، یہاں کے مفتیان، یہاں کے قاضی صاحبان جو خدمات انجام دے رہے ہیں، جو علماء، مدرسین اور اساتذہ، ائمہ اور معذرین، اے اللہ معلمین اور معلمات جو خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کے تصور سے بھی زیادہ ان کو قبولیت کا مقام عطا فرما۔ اے رب کریم، ایک آخری التجا یہ ہے کہ ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، مشائخ، بزرگان دین، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درخواست میں خود کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب سے مصافحہ کروں، سخت بیمار ہوں، ممکن نہیں ہے، میں سلام کرتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے، کوئی صاحب مصافحہ نہ کرے، مجھے راستہ دے دیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پیچھے کا راستہ خالی کر دیجئے، آس پاس لائن بنا لیجئے اور مضبوط لائن بنائیے، مضبوط لائن بنائیے، کوئی بالکل مصافحے کی کوشش نہ کرے بھائی۔ اللہ والوں کو تکلیف دینا، اللہ سے جنگ کا اعلان کرنا ہے، سمجھ لیجئے۔